الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع فتنہ قادیانیت اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا یہ لفظ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ پہلا ہے ختم اور دوسرا حصہ ہے نبوت۔ گویا ہم آج کی گفتگو میں پہلے عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں گے اور پھر عصر حاضر کے فتنہ قادیانیت پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور ہماری یہ گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے ختم کا لفظ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ تین طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی یہ خاتم کے طور پر یعنی تا کے زیر کے ساتھ، کبھی یہ خاتم یعنی تا کے زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ خاتم ہو یعنی بکسر تا ہو تو یہ اسم فاعل بنتا ہے، یعنی ختم کرنے والا، اور جب یہ تا کے زبر کے ساتھ ہو یعنی بے فتح تا ہو تو یہ اسم اعلیٰ بنتا ہے، یعنی مہر یا آخری۔ اور یہی دو اس لفظ کی بنیادی معنی ہیں۔ دوسرا لفظ نبوت کا استعمال ہوا۔ یہ دونوں الفاظ قرآن حکیم کے اس آیت کا حصہ ہے جس پہ ہمارے اس پورے عقیدے کی بنیاد ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ احزاب جو 33ویں نمبر کی سورت ہے قرآن حکیم کی، اس کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قرآن حکیم کی یہ آیت بنیاد ہے امت مسلمہ کے اس متفقہ عقیدے کا۔ گویا اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں فرمایا کہ لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز پر کا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ گویا اس آیت کے نتیجے میں ختم کے معنی ہوئے اختتام، مہر یا سیل، انہیں کسی چیز کو اس طرح بند کرنا کہ نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر آ سکے اور نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکے۔ ہم بالعموم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سر بمہر ادویات دستیاب ہے، یعنی خالص، جس میں کوئی ملاوٹ، کوئی چیز اندر سے باہر اور باہر کی کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی۔ یہ ختم کے معنی ہوئے۔ نبوت کا مطلب ہے نبی ہونا اور نبوت کا فریضہ سر انجام دینا۔ تو مجموعی لحاظ سے معنی بنے گا نبوت کا اختتام، یعنی سلسلہ انبیاء علیہم السلام کا رک جانا یا ختم ہو جانا۔ یہ ان الفاظ کی وضاحت ہے۔ الفاظ کے بعد آئیے اس عقیدے کو جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور یہ سورہ احزاب کا وہ موقع ہے جس کے نزول کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ موجود نہیں تھی، اور اس بات کی نفی کی گئی کہ تم میں سے کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ
ان معنوں میں، سلبی اور حقیقی معنوں میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے درمیان ہے وہ آخری نبی ہونے کا ہے، آخری رسول ہونے کا۔ یہ وہ تصور ہے جس پہ امت اس آیت کے نزول سے پہلے اور اس آیت نے اس عقیدے کو پختہ کر دیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آج تک امت مسلمہ اس عقیدے پر مجموعی لحاظ سے متفق رہی ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے مختلف نفحات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پہلو سے آپ کی عطا کی ہوئی رہنمائی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر خود کیا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی حدیث ہم لے رہے ہیں ترمذی سے، بابو ذہبت النبوہ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ بے شک اب نبوت اور رسالت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے، لہذا میرے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی۔ ہم نے اس حدیث مبارکہ کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ لا نبی کا لفظ بہت زیادہ احادیث میں آیا ہے، لیکن لا رسول کا لفظ کم احادیث میں آیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ دھوکہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں ہوگا لیکن آپ کے بعد رسول آئیں گے۔ اس لیے ہم نے اس حدیث کو پہلے ذکر کر دیا جس میں نبوت اور رسالت دونوں کی نفی کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا جس کو ہمارے لیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میرے امت میں 30 کے قریب تقریباً جھوٹے دعوے دار نبوت ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان باطل ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یاد رکھو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جھوٹے دعوے دار نبوت کی اس خبر، اس پیشن گوئی کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درس اور وحی کے نتیجے میں آپ کا ذہن اس بات کو محسوس کر رہا تھا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی کہ کچھ لوگ میرے نام سے آئیں گے، اور یہ تسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث مبارک کو دیکھ لیتے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب باب خاتم النبیین میں ہمارے لیے ذکر فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور مجھ سے پہلے کی انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے بہت حسین و جمیل عمارت بنائی، محل بنایا، مگر اس کے کسی کونے میں 1 اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ آ کر محل میں گھوم کر دیکھتے رہے، اس کی خوبصورتی اور رعنائیت کی تعریف کرتے رہے، اور پھر بے ساختہ اور حیرت اور تعجب سے کہنے لگے کہ اس 1 اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث ہے۔ ان صحیح احادیث کے ذکر میں سے ایک اور حدیث جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے ہمارے لیے محفوظ کیا اور منتقل فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بستہ، میرے خصائص
میرے انفرادیت، میرے امتیازات باقی انبیاء کے مقابلے میں 6 ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے اُوتِیتُ جوامع الکلم، مجھے جامع ترین فصاحت بلاغت والی گفتگو کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد عطا فرمائی۔ نمبر 2، نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی، دشمن پر، مخالفین میں میرا رعب ہمیشہ چھایا رہا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمَ، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام جب اللہ کی راہ میں قتال فی سبیل اللہ کی ذمہ داری سر انجام دیتے تھے تو غنائم تقسیم ہونے کے بجائے وقف ہوتے تھے اور جلا دیے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے لیے روئے زمین کو پاکیزہ بنایا گیا۔ زمین پہ جہاں مسلمان چاہے وہاں عبادت کر سکتے ہیں، زمین کی مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا گیا۔ کوئی مخصوص جگہ اللہ کی عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے، جہاں مسلمان کسی حصے کو متعین کر لے اور نماز ادا کرنا شروع کر دے وہ مسجد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً، اور مجھے پورے انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا گیا، جیسے کہ قرآن حکیم نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس حدیث میں وَخُتِمَ بِالْأَنْبِيَاءُ صلی اللہ علیہ، کہ مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، روک دیا گیا، منقطع کر دیا گیا۔ یہ ہم نے نمونے کے طور پر چند احادیث مبارکہ کا ذکر فرمایا، ورنہ حدیث کی ہر جامع کتاب جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہوتی ہے، ابواب پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں ختم نبوت، رسالت اور رسالت کے ساتھ ختم نبوت کا باب ضرور ہوتا ہے۔ انہیں امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئے اس تصور کو ہمیشہ درست اور صحیح سمجھا اور آگے منتقل کیا کہ کوئی شخص نبوت پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اب ہم چند اہم نکات اس حوالے سے مجموعی لحاظ سے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہمیشہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں، خصوصاً ہم اہل پاکستان میں وقتاً فوقتاً اٹھتا رہتا ہے، قیام پاکستان سے پہلے سے لے کر فوراً بعد اور اس کے بعد آج تک۔ گویا یہ ایک سلگتا پوائنٹ ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے حساس ہے کہ یہ ان کے ایمان، ان کی نجات کی بنیاد ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ یہ صرف بر صغیر کا مسئلہ ہے یا ایسا ہے کہ یہ ابھی ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے 19ویں صدی میں اس کو بیان کرنا شروع کیا یا اختیار کیا، بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں طے پا جانے والا مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب بھی جن لوگوں نے بھی ختم نبوت کا انکار کیا یا کسی اور کو اس مقام پر سمجھنا شروع کر دیا نبوت اور رسالت کے، تو وہ کبھی بھی دو ٹوک اور واضح انداز میں یہ بات نہیں کر سکے۔ وہ ہمیشہ 2 نمبر طریقے سے یا کیموفلاج ہو کر یا کسی اور لفظ کی آڑ میں اس مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ امت ہمیشہ اس پہ یکسو اور مطمئن رہی ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، ختم نبوت کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو گویا پہلی بات یہ ہے کہ دور رسالت سے لے کر اب تک یہ مسئلہ اسی طرح مسلمانوں کے ہاں متفقہ بھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی تھی وہ رہنمائی اسی طرح جاری ہے آج تک، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کا انکار کیوں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا یہ سوال بہت ضروری ہے کہ ختم نبوت کا اقرار کیوں، یعنی ہم ختم نبوت کو از عقیدہ کیوں اپنائیں اور کچھ لوگ اس کا انکار کیوں کرتے۔ یہ بات سمجھنا تحریک اسلامی کے ہر فرد کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے
کہ جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو عقیدے کا مطلب ہوتا ہے وہ یقین مستحکم دائمی جس پہ کبھی بھی دو رائے نہیں ہوتی۔ نمبر دو، عقیدہ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے، دل و دماغ میں اور عمل میں ڈلتا ہوا محسوس اور دکھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم عقیدہ توحید کو صرف ایک تخیل سمجھ لے کہ ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، بس یہ ایک عقیدہ ہے، اس کے کوئی اثرات اپنے اوپر محسوس نہیں کرے۔ ہم عقیدہ رسالت کو صرف ایک تخیل کے طور پر سمجھ لے، عملاً خود پر اس کے کوئی اثرات محسوس نہیں کرے۔ توحید کا یہی تصور تھا جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ تو جب عقائد یا توحید جیسا اہم عقیدہ صرف فلسفیانہ بحث کا محور و مرکز بن جائے، جب رسالت کا عقیدہ صرف فلسفیانہ یا علم کلام کے حصے کے طور پر استعمال ہونے لگے، یا آخرت کا عقیدہ صرف مابعد الطبیعات یا صرف باتوں اور دلائل کے محور تو بن جائے لیکن ہمارے عملی زندگی پر اس کے کوئی اثرات نہیں ہو، تو یہ عقیدہ گویا ہم صرف الفاظ کی حد تک مان رہے ہیں۔ گویا تمام عقائد کی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی وہ زندہ اور جاوید حقیقت ہے جو ہماری زندگی کے ہر موڑ، ہمارے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر حصے پر لاگو ہوتا ہے اور اس کے اثرات ہیں۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہمارے اس عقیدے کا جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کے وفات پا جانے کے بعد یاد رہے کہ ہم میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ نبوت بھی مر گئی یا نبوت ختم ہو گئی، بلکہ نبوت قیامت تک جاری رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغمبرانہ ذمہ داری سر انجام دی، یعنی آپ کا مشن، آپ کا پیغمبرانہ طرز فکر، پیغمبرانہ طرز عمل کے نتیجے میں جو تعلیمات ہمیں منتقل ہوئی، ان تعلیمات کو اپنے زندگیوں میں روب عمل لانا اور آنے والی انسانیت تک یہ منتقل کرنا اور اپنے ارد گرد کے انسانوں کو یہ بات سمجھانا، یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے، آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد یہ آپ کا مشن آپ کی امت جاری رکھے گی۔ اگر امت ایک طرف تو ختم نبوت کا اقرار کرتی ہے اور دوسری طرف ختم نبوت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس لحاظ سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، یہ تو ختم نبوت کے اقرار کا نتیجہ ہے کہ اگر ہم اقرار کرتے ہیں تو ہم نبوت کے کام کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ نمبر دو کہ پھر اس کا انکار کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ انکار کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیڈیل شخصیت ہے، جو نمونہ عمل ہے اور کامل نمونہ ہے، اس کامل نمونے کو لوگ سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو پرکھنے، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالنے کے بجائے یہ چاہتا ہے کہ یہ نمونہ عمل نہ رہے۔ اس لیے توہین رسالت کا مقصد جو مختلف موقعوں پر کبھی کارٹونوں مختلف ذرائع سے ہوتا ہے، اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک جو کامل نمونہ ہے، ہم چونکہ اس پر پورا نہیں اتر رہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے چہرے پر لگے ہوئے داغ و دبے کو ہٹائے، ہم اس شیشے کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اس کے درپے ہے کہ ختم نبوت کے تصور کی نفی ہو یا اس کی مخالفت ہو۔ پھر اس کی سیاسی وجوہات بھی ہے، اس وجوہات پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ ختم نبوت کے انکار کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل شخصیت کے مقابلے میں کہ کوئی اور آپ کے اس اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے اور تربیت کے لحاظ سے جو امت کی آپ نے فرمائی، کوئی مقابل نہیں اور کبھی نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے کسی اور کو اس مقام پر لانے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے اس تصور کو ڈیمیج کیا جائے۔ اس لیے ختم نبوت کا انکار کیا جاتا ہے، اور اقرار کی مسلمانوں کے جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے یہ ایک طویل موضوع ہے کہ ختم نبوت کے نتیجے میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہے، اس عقیدے کو ماننے کا لازمی تقاضا کیا ہے۔ ہم نے اس میں سے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھا۔
اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ایک اور اہم پہلو یا ایک دلیل کے طور پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ تشریف لائے، اور بدر سے شروع ہونے والا عملی ٹکراؤ، جنگ، قتال، جہاد فی سبیل اللہ جو دشمنوں کے ساتھ ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو شہید ہوئے پوری حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کی تعداد 259 ہے، 259۔ پورے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے صحابہ دشمن کے مقابلے میں شہید ہوئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے اولین خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ختم نبوت کا انکار کرنے والے کچھ لوگ اٹھے، ان کے خلاف مسلمانوں نے جو پہلی مشکل اور تکلیف دہ جنگ لڑی مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے مقام پر، اس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1200 ہے، یعنی کہاں 259 پورے حیات مبارکہ میں، اور کہاں صرف ایک جہاد میں جو ختم نبوت کی بنیاد پر انکار کرنے والوں کے خلاف لڑا گیا، اس میں 1200 مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کو اس کے لیے نکال رہے تھے کہ آپ جائیں، تو آپ کے الفاظ یہ تھے کہ کوئی بدری بھی نہ رہے اور کوئی تبوک میں شریک ہونے والا، کوئی فتح مکہ کی طرف جانے والا، انہیں بدر احد سے شروع کر کے آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جو جو صحابہ موجود ہے کوئی گھر پہ نہ رہے، اور اس لیے تمام صحابہ نکل کھڑے ہوئے، اور 1200 کی تعداد میں مسلمانوں نے جان قربان کر دی، لیکن ان لوگوں کی بھی نفی کر دی اور ان لوگوں کو شکست دے دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب کی نبوت۔ ہم مختصراً تاریخی لحاظ سے اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کے خلاف، اس کے مقابلے میں کب کب کون کڑا ہوا، اور اس کے مختصر تذکرے کے بعد ہم عصر حاضر کی طرف آئیں گے۔ گوئے جھوٹے مدعیان نبوت کی مختصر تاریخ ہے، اور ہم آغاز کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے فوراً بعد، اور یہ یا گوئے اس آخری دور میں جس شخص نے یہ گستاخانہ جرت کی وہ ہے مسلمہ کذاب، اور مسلمہ کذاب نے اپنے گرد ایک بہت بڑی تعداد جمع کر لی تھی۔ ان کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک تو جب یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا ذکر کیا کہ آپ اپنی زندگی میں مجھے کوئی حصہ دار بنا دیں یا اپنے بعد مجھے اپنا قائم مقام بنا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات کو منع کیا اور فرمایا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اگر میرے اختیار میں ہو تو میں تو ایک خوش ٹہنی بھی تجھے نہ دوں۔ پھر جب معاملہ بڑھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کے اس قبیلے جس کے ساتھ مسلمہ کا تعلق ہے، یہ بنو حنیفہ کا قبیلہ ہے، ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور مسلمہ نے سفارتی بین الاقوامی اس انسانی اخلاقی اقدار کو بھی پامال کیا، اور حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ان سے کہا کہ تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ بات سننے سے بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا جو تم کہنا چاہ رہے ہو۔ اور پھر مسلمہ یہی بات کہتا رہا، اور صحابی رسول کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹتا گیا، یہاں تک کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، لیکن انہوں نے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا
نہیں کیے کہ تم بھی اس منصب کے حامل ہو۔ یہ واقعہ اس بات کی شدت اور اس بات کے حدود کا تعین کرنے کے لیے کافی ہے کہ صحابہ میں رضوان اللہ علیہ اجمعین میں یہ تصور کتنا راسخ تھا، اور وہ اس کو بالکل رسالت اور ایمان ہی کی طرح سمجھ رہے تھے، اور ساتھ میں جو مخالفین تھے ان کی بات بھی پوری طرح واضح ہو رہی۔ لیکن ایک غلط فہمی ہے کہ مسیلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار نہیں کرتا تھا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ جب ہم عصر حاضر میں ان فطری کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے، تو بھائی مسلمہ کذاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا تھا۔ اس کے الفاظ جو اس نے خط لکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کچھ پہلے، اس کے الفاظ یہ ہے من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ سلام علیک فانی اشرکت فی الامر، یعنی نعوذ باللہ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن میں بھی اللہ کا رسول ہوں اور میں آپ کے ساتھ اس رسالت میں شریک ہوں۔ اس کا ایک عملی گواہی یہ بھی ہے کہ مسلمہ کے ہاں جو اذان دی جاتی تھی اس اذان میں محمد رسول اللہ کے الفاظ موجود تھے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس کے بعد وہ مسلمہ کے رسالت کے لفظ کو شامل کیا گیا تھا۔ گویا یہ اس بات کی جڑ کاٹنے کے لیے کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رسالت کو تسلیم کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ مسلمہ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر بھیجا، اس لشکر میں اس فتح کے بعد ایک عجیب سا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے باقاعدہ شکست کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر نے حکم دیا تھا کہ ان مرتدین کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے گا، حالانکہ اس کے علاوہ انہیں باقی مسلمانوں کے جتنے لڑائیاں آپس میں ہوئی تو ایک دوسرے کی خواتین کو غلام نہیں بنایا گیا۔ اس لیے تاریخی طور پر یہ بنو حنیفہ ہی کا قبیلہ ہے، اور جو خواتین پھر مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوئی جو ان کے غلام بنائے گئے، تاریخ میں ہم بہت سارے جن کے والد کے طور پر حنیفہ کا لفظ آتا ہے تو وہاں حنیفہ سے مراد کوئی شخصیت نہیں بلکہ قبیلے کی طرف نسبت ہے، جس سے محمد بن حنیفہ کا لفظ مشہور ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی باندی ہے جو اس غزوے میں اس جہاد میں شرکت کے نتیجے میں حضرت علی کے حصے میں آئی تھی۔ یہ اس معاملے کی سنگینی کو واضح کرتا ہے کہ صحابہ نے اس کو کتنے سختی کے ساتھ رد کیا ایسے کسی بھی تصور کو۔ مسلمہ کے اس واقعے میں تفصیلات اور بھی ہے، لیکن ہم مختصراً ذکر کر رہے ہیں، اور اس موضوع پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ میری گزارش ہوگی کہ یہ جھوٹے دعوے داران نبوت پر بہت ساری کتابیں میں سے آپ کو جو بھی کتاب دستیاب ہو ان کا مطالعہ کر لے تو بہت سارے پہلو کھل جائیں گے۔ ائمہ تلبیس علامہ ابو القاسم رفیق دلاوری کی کتاب ہے، انہوں نے بڑی تفصیل سے، پاکستانی رائٹر ہے، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت تاریخی لحاظ سے کی ہے۔ دوسری شخصیت جو ختم نبوت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا وہ اسود انسی ہے، جس کا نام ایلہ تھا، اور یہ انس بن قدہ کے طرف نسبت کی وجہ سے انسی مشہور ہوا، اور یہ ایک بہت اچھا چرب زبان کاہن ٹائپ کا آدمی تھا، اور مختلف کم علم ضعیف الاعتقاد لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا، ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی تھی۔
اور اس کے ایک عجیب سا یہ جو پیغمبران دروغین کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو اور مطالعے میں بہت دلچسپ باتیں اور بلکہ مضحکہ خیز باتیں بھی آتی ہیں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے پاس جو فرشتہ وہی لاتا ہے وہ گدھے پر سوار ہوتا ہے، یعنی اس کی سواری، اس لیے یہ مشہور ہی ذوالحمار کے نام سے مشہور ہوا، یعنی گدھے والا، اور تاریخ میں اس کو اسی نام سے یاد کیا جاتا رہا۔ تیسری اہم شخصیت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور گویا یہ ایک ایسا معاملہ یا ایسا محاذ کھل گیا کہ مرد تو مرد، خواتین بھی پیچھے نہ رہی، اور ایک مشہور خاتون سجاہ بنت حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ بنو تغلب قبیلے کی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے اور کچھ لوگوں کو جو ان سے متاثر ہوئے، اور یہ دور مسلمہ ہی کا دور ہے۔ تو گویا ایک مرد اور ایک عورت ایک وقت مختلف قبائل کے، لیکن دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپس میں رابطہ ہوا، اور گویا حریفانہ طور پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے کہ مذاکرات کے لیے، اب جنگ سے پہلے، مارکارائی سے پہلے مذاکرات کا دور چلا۔ اب سجاہ کا قبیلہ باہر انتظار کر رہا ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا مذاکرات کا۔ اندر خیمے میں طے یہ ہوا کہ سجاہ نے شادی کر لی اور بیوی بن گئی مسلمہ کی، اور نتیجے میں اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ میں نے اس نکاح کے نتیجے میں جو مہر لیا ہے مسلمہ سے وہ یہ ہے کہ تم پر صبح اور عشاء کی نمازیں ہم نے ساقط کر دی ہے، یعنی تمہارے لیے ہماری شادی میں یہ گفٹ ہے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا لشکر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان تک پہنچا، اور اس پورے معاملے کو لپیٹ دیا گیا۔ یہ شخصیات کے بعد ایک اور شخصیت ہے طلیحہ، اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ بنو اسد قبیلے سے تھا، اور اس قبیلے کے ساتھ ساتھ قبیلے فزار کے لوگ بھی اس کے ارد گرد جمع ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بنو طے میں پہنچے تو کوہ سلمہ اور کوہ جاوا کے درمیان حضرت خالد کا لشکر ٹھہرا، جو صحابہ اور کچھ تابعین پر مشتمل تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے خلاف جنگ ہوئی، اور طلیحہ اور اس کے حواریین سب کے سب شکست کھا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ ہم نے اب تک ذکر کیا ان لوگوں کا جو دور رسالت سے فوراً متصل دور کے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ تسلسل چلا آ رہا ہے، اور ہمیشہ کچھ لوگ اکا دکا مختلف موقعوں پہ اٹھتے رہے، اور وہ اس بات کا ذکر کرتے رہے جس کی پیشنگوئی، جس کی خبر مخبر صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دی تھی۔ تو اب ہم مختصراً ذکر کریں گے ان جھوٹے مدعیان نبوت کا جو ہمارے دور کے یا ماضی قریب کے ہیں۔ ہم نے درمیان کی اس پورے تفصیلات میں یا پورے دور کے ہر صدی بصدی بھی یہ تاریخ موجود ہے کہ ہر صدی میں کن کن لوگوں نے یہ گستاخانہ جرت کی۔ ہم جب عصر حاضر میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس موقع پر ایک سوال بڑا اہم ہے کہ ہماری زندگیوں میں، میرے اور آپ کے لیے، تحریک اسلامی کے افراد کے لیے اس بات کی حساسیت اور اہمیت کتنی ہے؟ اگر یہ اہمیت ہمارے مد نظر نہ ہو تو ہم اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس بات کی اہمیت کی صرف میں ایک پہلو سے ایک دلیل ذکر کرتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اس محاذ پر، اس موضوع پر ان کی کاوشیں کیا ہے۔ آپ رحم اللہ کی پوری زندگی اقامت دین کی جدوجہد میں گزری۔ اس میں ایک موقع وہ آیا
جب فتنہ قادیانیت کے خلاف اور اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا پورا نام ہی سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس کا نام صرف قادیانی مسئلہ نہیں ہے، یہ قادیانی مسئلہ تو ایک عنوان ہے، پورا نام ہے قادیانی مسئلہ اور اس کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی پہلو۔ یہ مذہبی، سیاسی اور معاشرتی پہلو گویا مولانا مودودی رحمہ اللہ امت مسلمہ کو قادیانیت کے نتائج، اس کے اثرات جو مذہبی، سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے ہمارے معاشرے پر پڑنے والے تھے، ان سے آگاہ کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن میں پھر اس بات کی طرف متوجہ کروں گا کہ ہم نے کتنا کچھ اس موضوع کو ہضم کیا، سمجھا اور اس بھیانک نتائج سے اپنے معاشرے کو آگاہ کیا جو اس قادیانی مسئلے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھگتتا ہے۔ اور اس بات کی دوسری اہم پہلو یہ ہے، دوسرا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی طویل زندگی میں یہ وہ اہم ترین موقع ہے جب آپ کو 11 مئی 1953 کو سزائے موت سنائی گئی۔ مارشل لا کے دور میں فوجی عدالت نے یہ سزائے موت جو سنائی تھی، اس کی بنیاد یہ کتاب تھی کہ آپ نے مسئلہ قادیانیت اور اس کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی پہلو کی جو کتاب لکھی ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں میں اشتعال بڑھا ہے۔ لہذا مولانا مودودی رحمہ اللہ یہ کوئی مغرب کے وقت آپ مغرب کی نماز میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ کچھ فوجی آئے، اور جب سلام پھیرا تو فوجی نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کے مقدمہ کا فیصلہ یہ ہے کہ مسئلہ قادیانی نامی کتاب لکھنے میں کہ جرم میں آپ کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، اور مارشل اللہ کے خلاف بات کرنے کے جرم کے طور پر آپ کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اور اسی موقع پر چشمدید گواہ اس موقع پر موجود مشہور مفسر محدث مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ موجود تھے۔ جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ اپنے کپڑے کے بجائے جو پانسی گارڈ کے کپڑے ہیں یا پانسی والے مجرمین کو جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں ملزمین کو، وہ کپڑے پہن لیں۔ اور جب وہ کپڑے دے دیے گئے، مولانا نے کپڑے چینج کیے اور مولانا کو لے گئے پانسی گارڈ والی کوٹری کی طرف۔ تو مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے اتارے ہوئے کپڑوں کو لے کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے روتے رہے اور یہ الفاظ دہرا رہے تھے کہ میں مولانا مودودی کو بڑا عالم دین تو سمجھتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولانا کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے۔ یعنی رسالت اور ختم نبوت کے عنوان سے پانسی کے اس مقام تک پہنچنے کا جو اعزاز ہے، وہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ پوری طرح سمجھ رہے تھے۔ لیکن پھر عوام کا، مسلمانوں کا دنیا بھر سے اتنا شدید ترین رد عمل ہوا کہ نہ صرف مولانا مودودی بلکہ آپ کے ساتھ مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور 2 اور شخصیات، یعنی یہ کل 4 شخصیات تھے جن کو سزائے موت کی یہ سزا سنائی گئی، لیکن سب کی یہ سزا واپس لے لی گئی اور عمر قید کی سزا، اور بعد میں جب مارشل لا ختم ہوا تو وہ سزا بھی معطل کر دی گئی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اس لیے ہے کہ ہمارے مرشد، ہمارے بانی، ہمارے رہنما مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو اس بحث کی حساسیت اور سنگینی کے اس حد تک سمجھ رہے تھے، بالکل جیسے کہ دور اولین سے مسلمان اس کو سمجھ رہے تھے، اور ہر قربانی اس کے لیے چھوٹی سمجھ رہے تھے، اس لیے آپ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے ساتھی ہیں جنہوں نے قادیانی مسئلہ نامی اس کتاب کو پوری طرح پڑھا، سمجھا، اور آج جب یہ معاملہ اٹھ رہا ہے تو ہم پوری طرح اس موضوع کے مالہا و مالہا سے پوری طرح یا سیاق و سباق سے پوری طرح واقف ہے۔ ہماری آج کی گفتگو دراصل اس پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے کہ اس محاذ پر جاگتے رہنا اور اس کو سمجھنا اور اسے بالکل اپنے دیگر
دینی علم اور ایمانیات کی طرح سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو عصر حاضر میں مثالوں سے پہلے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بر صغیر میں یہ جھوٹے دعوے دار نبوت کے تسلسل سے جو اٹھتے رہے، امت کا یا ہمارا بھی ان کے خلاف رد عمل اتنا شدید نہیں ہے جتنا کہ قادیانیوں کے خلاف ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی شدت کیوں ہے، یعنی قادیانی ہی نشانہ کیوں ہے؟ یا لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ باقیوں کی بات نہیں کرتے، ان کی بات کیوں کرتے؟ تو اس بات کو پہلے تو یوں سمجھ لیں کہ برصغیر میں ماضی قریب میں سید محمد جونپور جو اودھ ریاست کا حصہ ہے، اس میں سید محمد جونپوری نامی ایک شخص پیدا ہوئے 9 ستمبر 1443 عیسوی کو، اور ان کی وفات 23 اپریل 1505 عیسوی ہے۔ گویا یہ دور ہے جب ہندوستان پر سلطان غیاث الدین خلجی کا دور حکومت ہے۔ اس میں محمد جونپوری نے پہلے اپنے مہدی ہونے کا اور اس کے بعد نبی ہونے کا، اور یہ ایک تسلسل سے ان کے دعوے تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد ارد گرد جمع ہوئی۔ اور بعض تاریخ دان تو اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ غیاث الدین خلجی بھی ان سے کچھ متاثر ہوا، اور یہ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بالآخر فرا میں، یعنی افغانستان قندار سے اس طرف جا کر وہاں مقامی لوگوں کے رد عمل، شدید ترین رد عمل میں یہ موت کا شکار ہوئے اور وہیں پر یہ وفات پا گئے۔ انہی کی تحریک یا انہی سے متاثر برصغیر کے ایک اور شخص ہے جن کا نام محمد اٹکی ہے، اٹک کا رہنے والا، اور جن کی ولادت 988 عیسوی میں ہے اور وفات 1029 میں ہے، جن کو ہم آج کر اس گروپ کا نام ہے ذکری، اور ہمارے کراچی میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہے، بلوچستان میں ہے۔ لیکن مسلمانوں کا ان کے خلاف رد عمل اتنی شدت سے عصر حاضر میں نہیں ہے۔ اس طرح یہاں پر بہائیوں کی ایک بڑی تحریک ہے، یا ایک بڑی تعداد ہے ایران میں اور کچھ پاکستان میں بھی۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف حساسیت زیادہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہی سے ان کی حملہ آوری اور بین الاقوامی قوتوں کا ان کی پشت پناہی، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بحرہ روی کی طرف یا بحرہ کرنے کی طرف جو کاوش ہے، اور تاج برطانیہ کے دور سے جو سرپرستی ہو رہی تھی، تو جیسے مسلمانوں نے تاج برطانیہ سے آزادی حاصل کرنی چاہی، یعنی نوآبادیاتی دور کا یہ فودا، اب بعد از نوآبادیاتی دور یعنی کالونیز ایج کے بعد پوسٹ کالونیز ایج میں بھی اس کے اثرات یکساں ہے، اس لیے حساسیت زیادہ ہے، رد عمل زیادہ ہے۔ ہم اس بات کو تاریخی حوالوں کی طرف اور عصر حاضر میں اس کی بنیاد کیسے پڑی، ان تصورات کو ہم بیان کریں گے۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کہ اس موضوع پر آپ کو کوئی نہ کوئی کتاب تاریخ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ آپ ہم سب عصر حاضر میں اس معاملے کو سمجھ سکیں، اور اس کے معاملے کے نتیجے میں ہم پر اس کے جو اثرات ہیں، ان اثرات کا مقابلہ کرنے کی ہم علم، معلومات کے ہتھیاروں سے مسلح ہو۔ ہم تاریخی لحاظ سے اس کا پہلے جائزہ لیں گے، پھر اس مشہور کردار کو جو اس قادیانیت کی بانی ہے ان کو تفصیل سے ذکر کریں گے، اور کچھ ان کے ان دلائل کا بھی ذکر کریں گے، اور ان کتابوں کا، ان کی کتابوں کا، اور ان کتابوں میں انہوں نے جو اپنی طرف جس وحی کی نسبت کی ہے اس کی کچھ مثالیں بھی ذکر کریں گے۔ ہمارے آج کی گفتگو کو ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں، اور اگلی دفعہ میں آپ سے اس پروگرام کے بقیہ حصے بھی بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت
پر ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور اس محاذ پر ڈٹے رہنے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔